الرحمن الرحیم فصل فی حکم الامر والنہی فی ضد ما نصب الیہ ضد ما نصب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امر کا حکم مامور بہی میں اور نہی کا حکم منہی عنہ میں اس کا ذکر ہو چکا. امر کا حکم مامور بہی کی ضد میں اور نہی کا حکم منہی عنہ کی ضد میں کیا ہوگا، یہ بھی ایک مستقل بحث ہے، اس کا یہاں بیان کرتے ہیں. توجہ ہے. امر کا حکم مامور بہی میں کیا ہوگا اور نہی کا حکم منہی عنہ میں کیا ہوگا، یہ بیان ہو چکا. امر کا حکم مامور بہی کی ضد میں کیا ہوگا، نہی کا حکم منہی عنہ کی ضد میں کیا ہوگا، یہ الگ بحث ہے، اس کا اس فصل میں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گئے جی. یہ فصل ہے امر و نہی کے حکم میں، حکم کے بیان میں. حکم کس میں؟ اس کی ضد میں، جس کی جانب یہ دونوں منسوب کیے گئے. امر جس کی جانب منسوب کیا گیا مأمور بہی، نہی جس کی جانب منسوب کیا گیا منہی عنہ. ٹھیک ہو گئے جی. جی. اختلف العلماء في ذلك والمختار عندنا ان الامر بالشيء يقتضي كراهة ضده لا ان يكون موجبا له او دليلا عليه لانه ساكت عن غيره ولكنه يثبت به حرمة الضد ضرورة حكم الامر والثابت بهذا الطريق يكون ثابتا بطريق الاقتضاء دون الدلالة. پڑھ دیں آگے. وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصودا بالأمر لم يعتبر إلا من حيث إنه يفوته الأمر فإذا لم يفوته تو ہل امرو ٹھیک نہیں ہے عبارت. آپ سب کے پاس ایک ہی عبارت یا ہو ہے نہیں ہے. یہ ہو جو ہے نا یہ کاتب کی غلطی ہے. من حیث انہ یفوت الامر، إنه يفوت الأمر فإذا لم يفوته كان یہاں مكروها. تو ٹھیک ہے نا یفوت، تو یہ تو ضمیر آ سکتی ہے. وہاں پر ضمیر کا مرجع ہی امر ہے نا. جب ضمیر کا مرجع امر ہے تو من حیث انہ یفوتہ، اب آگے امر موجود ہے تو اس لیے من حیث انہ یفوت الامر فاذا لم یفوتہ کان مکروہا. كالأمر بالقيام ليس بناهي عن القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته ولكنه يكره وعلى هذا. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ امر مامور بہی میں اس کا کیا حکم ہے، یہ تو بیان ہو چکا. مامور بہی کی ضد میں اس کا کیا حکم ہے، اور نہی منہی عنہ کی ضد میں اس کا کیا حکم ہے. اس میں اختلاف کثیر ہے. امر مامور بہی کی ضد کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے. بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا کہ امر بشیء بعین ہی نہی عن الضد ہے. بعض نے کہا کہ اس نہی عن الضد کو متضمن ہے. بعض نے کہا امر ہے استحباب کے لیے یا وجوب کے لیے. استحباب کے لیے ہو تو ضد کی کراہت تنزیہیہ کا مقتضی ہے. وجوب کے لیے ہو تو ضد کی کراہت تحریمیہ کا مقتضی ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ اس باب میں اختلاف کثیر ہے. ٹھیک ہو گیا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مختار کیا ہے، مصنف کا اور متاخرین کا، جن میں شمس الائمہ بھی ہیں، صدر الاسلام بھی ہیں، فخر الاسلام بھی ہیں. ان سب کا مختار کیا ہے؟ ان کا مختار یہ کہ امر بالشیء ضد کی کراہت کا مقتضی ہے. الامر بالشیء یقتضی کراہت ضدہ. کیا؟ بھائی اس کی ضد مکروہ تحریمی ہے.
اس کی ضد مکروہ تحریمی ہے. امر بالشیء یقتضی کراہت ضدہ، شے کا جو امر ہے اس شے کی ضد کی کراہت کا، اس کے مکروہ تحریمی ہونے کا تقاضا کرتا ہے. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ وجہ اس کی بیان کرتے منع کریں. اختلاف کے علماء نے اس باب میں اور ہمارے نزدیک مختار یہ ہے کہ امر بالشیء تقاضا کرتا ہے اس کی ضد کی کراہت کا، اس کی ضد کی حرمت کا نہ موجب نہ اس پہ دلیل. امر بالشیء اس شے کی ضد کی حرمت کا نہ موجب نہ حرمت پر دلیل. کیوں؟ توجہ ہے کہ لأنہ ساکت عن غیرہ، اس کی تو اس نے بات ہی نہیں کی ہے. مفہوم مخالف میں بھی آپ نے کہا تھا نا جی، آپ نے نہیں کہا تھا، مطلب غیر احناف نے کہا تھا کہ بھئی مفہوم مخالف، مفہوم عدد وغیرہ یہ معتبر ہے وغیرہ. ہم نے کہا تھا کہ جب اس کے بارے میں اس نے بات ہی نہیں کی، اس پر آپ اس کو دلیل کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں. جب آپ کو کہا قم تو قعود کی بات ہی نہیں کی، جلوس کی بات ہی نہیں کی، اتجا کی بات ہی نہیں کی، رکوع کی بات ہی نہیں کی. جب بات ہی نہیں کی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بھئی یہ ضد کو حرام کر رہا ہے، یہ ضد کی حرمت پر دلیل ہے؟ بات آپ سمجھے؟ نہ ضد کی حرمت کا موجب نہ اس پر دلیل. کیوں؟ کالے نہ ساکت عن ہو، یہ اس کی بات ہی نہیں کر رہا. آپ خود سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک چیز کو چھیڑا ہی نہیں، آپ کہہ رہے نہیں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ بھی ہوتے نا آج بھی مروڑ مراڑ کے جی اس کا مطلب پر یوں جاتا ہے تو اس کو یوں جاتا ہے، آپ نے فلاں کہا تو اس کی یہ مقاصد ہوئے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا مطلقاً، لیکن بعض اوقات جو قائلین ہیں ان کی بدنیتی کا بھی دخل ہوتا ہے اس کے اندر. بھئی آپ نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ فلاں جگہ جا کے جڑتا ہے اور اس کو فلاں جگہ جا کے جوڑیں گے تو پتہ چلا کہ آپ نے غلط کہا ہے. اتنا تکلف کر کے غلطی نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو ہے آپ کی تو خلاصہ پھر سمجھیں کہ لا ان یکون موجبا لہ او دلیلا علیہ، ضد کی حرمت کا نہ موجب نہ ضد کی حرمت پر دلیل. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہ اس کو موجب نہ دلیل؟ کہتے لأنہ ساکت عن غیرہ. سمجھ رہے آپ؟ یہ اس کے بارے میں خاموش ہے. جب اس کے بارے میں یہ خاموش ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس کو حرام کر دیا ہے یا اس نے یہ اس کی حرمت کی دلیل ہے، جب اس نے اس کی بات ہی نہیں کی. اتنی بات سمجھے؟ اس پر سوال اس کا جواب آتا ہے. ٹھیک ہے، مانا کریں نہ یہ کہ حرمت کا موجب ہے ضد کی حرمت کا، اور نہ ہی اس پر دلیل ہے. کیونکہ یہ خاموش ہے غیر سے متعلق. تو پھر جب خاموش ہے غیر سے متعلق تو کراہت ضد ہی کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ سوال ہے نہیں؟ وجہ ہے کراہت ضد ہی بھی تو آپ لائے نا. ضد کی حرمت کا موجب بھی نہیں، ضد کی حرمت کی دلیل بھی نہیں. کیوں؟ لأنہ ساکت عن غیرہ، یہ خاموش ہے. جب خاموش ہے تو کراہت ضد ہی سے بھی تو خاموش ہے. وہ کہاں سے ثابت ہوا؟ سوال سمجھے؟ یہ سوال تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے ضد کی کراہت کی جو بات کی ہے وہ اس حیثیت سے کہ جو عامر کے حکم کے تقاضے ہیں اس کی بنیاد پر. عامر کے بھائی جب کہہ رہا ہے بھائی سو نہیں، یا کہہ رہا ہے کہ جاگ، تو اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ نہ سوئے. جب کہا جاگ، سونے نہ سونے کی بات ہی نہیں کی، لیکن اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ نہ سوئے. سو گیا تو پھر جاگنا نہیں پایا جائے. ٹھیک ہے، اس نے دوسرے کی بات نہیں کی، اس نے ضد کی بات ہی نہیں کی. اس نے بات کی بجاگو، اس نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اس نے کہا روزہ رکھو. نہ رکھنے کی بات ہی نہیں کی، نماز نہ پڑھنے کی بات ہی نہیں کی، جاگو سونے کی بات ہی نہیں کی. لیکن بات یہ کہ جو عامر ہے اس کے حکم کے کچھ تقاضے ہیں. جب کہا جاگو تو اس کا تقاضا ہے کہ نہ سوئے، تقاضا ہے.
یہ لفظ ذہن میں رکھو، کیا ہے؟ تقاضا ہے. نماز پڑھو، اس کا تقاضا ہے کہ نہ پڑھنا جو ہے اس سے روکا جا رہا ہے. روزہ رکھو مطلب نہ رکھنے سے روکا جا رہا ہے. یہ جو اس کا حکم دیا، امر کیا، اس کا تقاضا ہے کہ اس سے روکا جا رہا ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ضد کے بارے میں جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ بطور تقاضا کہہ رہے ہیں، بطور اقتضاء کہہ رہے ہیں، یعنی بطور ضرورت و حاجت. اور ضابطہ کیا ہے؟ ما قدر للضرورت قدر بقدر. سمجھے بات کو؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ امر جو ہے وہ غیر سے بالکل ساکت ہے، اس کی ضد کے بارے میں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ امر بشے اس کی ضد کے بارے میں اس کو کچھ تقاضے ہیں، تو اس کے بارے میں جو بھی ہم بات کریں گے صرف اس امر کا تقاضا پورا کرنے کے لیے. توجہ ہے؟ امر کا تقاضا پورا کرنے کے لیے. اور یہ ضابطہ ہے کہ ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا تقاضا اتنا ہی پورا کریں گے جس سے امر اپنی جگہ پر باقی رہ سکے. تو پھر اس کی صورت کیا ہوگی؟ غور کرنا. حاصل کلام یہ ہوگا کہ دیکھیں گے کہ اس کی ضد امر کی مفوت ہے، مفوت نہیں ہے. اس کی ضد امر کی مفوت ہے، مفوت نہیں ہے. اگر اس کی ضد امر کی مفوت ہو تو امر مامور بھائی کو واجب کرتا ہے، ضد اس کو فوت کرتی ہے، اب ضد حرام ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اس صورت میں ضد حرام ہوگی. لیکن اس کی مفوت نہ ہو تو ہمیں حرام کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مکروہ کہنا کافی نہیں ہے. ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت ہے. ضرورت مکروہ کہنے سے پوری ہو جاتی ہے، حرام کہنا ضروری نہیں ہے. اس لیے جو ضابطہ عامہ ہے وہ یہ ہے کہ الامر بشیء یقتضی کراہۃ ضدہ. البتہ وہ مقامات کہ جہاں پر ضد امر کی مفوت بنتی ہے وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں بھئی وہ جو ضد ہے وہ حرام ہو گئی ہے، کیونکہ اگر وہ پائی جائے گی تو امر فوت ہو جائے گا. مثلا ایمان کا جو حکم ہے وہ کفر کی حرمت کا تقاضا کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ کفر بھی پایا جائے اور ایمان بھی پایا جائے. کفر آئے گا تو ایمان کا مفوت بن جائے گا. بات سمجھے؟ برخلاف کس کے؟ بھئی پہلی رکعت ہے، آپ نے دوسرا سجدہ کر لیا، امر ہے قیام کا، لیکن آپ دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھ گئے، جی اس کے بعد کھڑے ہو گئے. اب بیٹھ گئے تو بیٹھنے سے قیام فوت نہیں ہوا، مؤخر ہوا ہے. فوت نہیں ہوا، مؤخر ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ بیٹھنا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. کیونکہ وہ بیٹھنا کیا ہے؟ وہ مامور بھائی کا مفوت نہیں ہے، صرف اس کی تاخیر کا موجب بن رہا ہے. بات سمجھو نہیں؟ حاصل کلام دوبارہ سمجھے. انہوں نے یہ کہا بھئی نہ موجب ہے نہ دلیل، یہ بات ہو گئی. سوال یہ کہ پھر آپ کراہت ضدی کی بات کیسے کرتے ہیں؟ آپ کراہت ضدی کی بات کیسے کرتے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یثبت بہ حرمت الضد ضرورت حکم العامر. عامر کے حکم کے تقاضے کی وجہ سے اس سے ہم ضد کی حرمت کی جو بات کرتے ہیں، ضد کی کراہت کی جو بات کرتے ہیں، وہ عامر کے حکم کے تقاضے پر. یہ تقاضا اور ضرورت یہ لفظ ذہن میں رہے. سمجھے بات کو؟ تاکہ دوسرا ضابطہ ما قدر للضرورت قدر بقدر ضرورت اس کے ساتھ جوڑا جا سکے. بات آپ سمجھ رہے؟ تو جو عامر ہے اس سے مامور بہی کی بات کی ہے، مامور بہی کو چھوڑ کے تیسری چیز کی بات ہی نہیں کی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے اس کو حرام کر دیا، اس کو فلاں کر دیا؟ بھائی پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مکروہ کر دیا؟ ہم اس لیے مکروہ کہہ رہے ہیں کہ جو مامور بہی ہے اس کو واجب کیا عامر نے. جب مامور بہی کو واجب کیا تو اب مامور بہی کی جو ضد ہے، مامور بہی کی جو ضد ہے تو اس کے بارے میں اس امر کا کوئی تقاضا ضرور ہے. تقاضا ضرور ہے. اس کے بارے میں جو بھی بات ہوگی اس کا تقاضا پورا کرنے کو ہوگی. کس کے لیے ہوگی؟ امر کا تقاضا پورا کرنے کے لیے. بھائی اس کا تقاضا پورا ہو جائے تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اس کی ضد کے بارے میں جو بھی ہم بات کریں گے نہ اس کا ایجاب ہے نہ یہ اس پہ دلیل ہے، بلکہ یہ اس کا متقاضی ہے، ازرائے حاجت.
قضرہ ضرورت، اس کی ضد کے بارے میں جو بھی بات ہوگی قضرہ حاجت و ضرورت ہوگی، اور ما قدر للحاجت و ضرورت قدر بقدر حاجت و ضرورت، جو برائے حاجت و ضرورت مقدر ہو وہ بقدر حاجت و ضرورت مقدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب حاجت و ضرورت اگر قرات سے پوری ہو رہی ہے تو حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہاں بعض اوقات حرمت کا قول کرنا پڑتا ہے. ضابطہ اس کا کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ وہ جو معمور بہی کی ضد ہے وہ معمور بہی کی مفوت ہے، مفوت نہیں ہے. اگر مفوت ہے تو پھر اب مجبوراً ہمیں اس کو حرام قرار دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ پائی جائے گی، معمور بہی نہیں پایا جائے گا، اور عامر کہہ رہے معمور بہی کو ایجاد کرو. بات سمجھے؟ تو اب اس کی حرمت کا قول کرنا پڑے گا. اگر وہ معمور بہی کی کے لیے مفوت نہیں ہے تو اس کی کراہت کا قول کافی ہے، اس لیے کہ ما قدرہ ضرورت قدر بقدر ضرورت، ضرورت کراہت تحریمی سے پوری ہو رہی ہے. اب ہمیں وہاں پر حرمت کا قول اضافی ہے، زائد بر حاجت ہے، زائد بر ضرورت ہے، یہ ہمیں کرنے کی حاجت نہیں، لہٰذا ہم یہ قول نہیں کریں گے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن ثابت ہوتی اس سے ضد کی حرمت عامر کے حکم کی ضرورت کے لیے، اور ثابت اس طریق سے ثابت ہوتا ہے بطور اقتضاء نہ کہ بطور دلالت. ہم نے ایجاب اور دلالت کی نفی کی ہے، اقتضاء کی نفی نہیں کی، یہ بطور اقتضاء ثابت ہے. ٹھیک ہے. اور اس اصل کا فائدہ یہ ہے کہ تحریم جب مقصود بالامر نہیں، ضد کی جو تحریم ہے وہ مقصود بالامر نہیں، امر کو سے تعلق ہی نہیں، کیونکہ امر اس کے بارے میں چپ ہے، خاموش ہے. ہم اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ مامور بھی کو فوت نہ کر دیں. ٹھیک ہے. نہ معتبر ہوگی مگر اس حیثیت سے کہ وہ امر کی مفوت ہے، مفوت ہوگی تو تحریم ہوگی. تو جب اس کو فوت نہ کرے ہوگی مکروہ. اس کی مثال پہ میں نے جیسے تمہیں بتائی، بھائی مفوت ہو جیسا کہ ایمان کو حکم ہے تو معاذ اللہ جو کفر ہے وہ مفوت ایمان ہے، اب کفر حرام ہے. لیکن جو دوسری رکعت کے لیے قیام ہے، یہ اب دوسرے سجدے کے بعد اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے تو وہ قعود مفوت قیام نہیں ہے، مؤخر قیام ہے، مفوت نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. البتہ قرات اس میں آ جائے گی. جیسے امر بالقیام نہیں ہے نہی عن القعود قصدا. بھئی یہ کہا نا دوسرا سجدہ کر کے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لا تقعد. اگر یہ معنی ہوتا ہے لا تقعد تو پھر تو بیٹھنا اس سے نماز فاسد ہو جاتی. نماز فاسد نہیں ہوگی، صرف قرات آئے گی اس میں. حتیٰ کہ جب بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی لیکن مکروہ ہوگی. مسئلہ سمجھے؟ جی. وعلى هذا القول يحتمل أن يكون النهي مقتضيا في ضده إثبات سنة تكون في القوة كالواجب، ولهذا قلنا إن المحرم لما نهي عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امر کا جو حکم ہے ضد کے بارے میں یہ متقدمین سے منسوس ہے، متقدمین سے اس پہ نص موجود ہے. نائی کے بارے میں نص موجود نہیں ہے، اس لیے نائی کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ وہ امر کے بارے میں گفتگو پر بنا رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. اس لیے وہ اعلیٰ هذا القول یحتمل، اس لیے احتمال کی بات کی. وہاں پر کیا کہا تھا؟ والمختار عندنا. جی وہاں والمختار عندنا کہنا، یہاں پر احتمال کی بات کرنا، اس کی وجہ یہ کہ وہ منسوس ہے، یہ منسوس نہیں. تو اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کر رہے ہیں. اجتہاد ان کا کیا ہے؟ چونکہ یہ نائے ضد ہے امر کی تو لہٰذا امر کے بارے میں جو مختار ہے اس کا بالکل برعکس. امر کیا تھا؟ وہ معمور بہی کی نائے کی حرمت نائے کی کراہت تحریمیہ کا متقاضی تھا، اور نائے کے منیانوں کی ضد کے مسنون ہونے کا متقاضی ہے. وہ سنت جو ہے درجہ واجب میں ہے. سنت سے مراد سنت معروفہ نہیں کہ ما بعد علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی آخری، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے؟ یعنی درجہ معمور بھی واجب سے قوت میں کچھ کم. ذہن میں رکھیں حرام سے قوت میں کم، شدت میں کم ہے مکروہ تحریمی. حرام کے مقابلے واجب، تو حرام سے
شدت میں کم ہے مکروہ تحریمی، تو واجب سے قوت میں کم ہے یہ سنت، جس کو یہاں سنت کا درجہ دے رہے ہیں. سنت فی قوت الواجب، حقیقتاً واجب نہیں ہے، سنت فی قوت الواجب. جیسے وہاں پر امر کو مامور بہی کی ضد کے لیے محرم نہیں بنایا، بلکہ کیا بنایا؟ کراہت ضد ہی. یہاں پر اس کی جو ضد ہے اس کی مسنونیت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن وہ مسنونیت وہ قوت واجب میں ہے، یعنی کل واجب ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اسی قول پر بنا کر تو احتمال ہے کہ وہ نائب اپنی ضد میں اس کے سنت ہونے کے اس کی مقتضی وہی اقتضاء ہے. یہ بھی جو اس بات ہے بطور اقتضاء ہے، لیکن سنت کون سی؟ جو ہو قوت میں واجب کی مانند. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مشبہ بھی ہوتا ہے، مشبہ کے اندر مشبہ بھی سے کم قوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مشبہ کے اندر مشبہ بھی سے کم قوت ہوتی ہے. زید ان کا اسد، اگر زید شیر سے زیادہ ہو نا دلیر، تو پھر زید ان کا اسد مقصد فوت ہو جاتا ہے. بھائی شیر اس کے سامنے کیا ہے جی؟ تو اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو شیر سے تشبیہ دینے کے لیے؟ شیر تو اس سے بھاگ جاتا ہے، تو پیچھے کھڑا ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ تو زید کی جو دلیری ہے وہ شیر سے کم ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی زید ان کا اسد ہے. کہا نا فی القوت کل واجب ہے، واجب ہے مشبہ بھی. مشبہ یہ سنت ہے جس کا بیان ہو رہا ہے بھائی نائی منیانوں کی ضد میں یہ سنت کی موجب ہے، تو لہٰذا یہ واجب کے درجے میں نہیں، اس سے قوت میں کچھ کم ہوگی. بات سمجھے؟ اس پہ جو ہے نا وہ ذکر کر رہے تفریح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دی ہے سلا وہ کپڑا. محرم سلا وہ کپڑا نہیں پہن سکتا، سلا وہ کپڑا پہننا اس کے لیے حرام ہے. تو مطلب ان سلا پہننا اس کے لیے کہ مسنون ہے فی قوت الواجب. نہیں سمجھے؟ منع کرے. اور اسی لیے ہم نے کہا محرم ہے جب منع کیا گیا سلا وہ کپڑا پہننے سے ہوگا سنت سے ازار اور ردا پہننا. لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سنت کے معنی معروف نہیں ہے کیا کہ ما واظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت فرمائی ہو، اور بعض اوقات قصداً جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک فرمایا ہو تاکہ اس سے وجوب سمجھ نہ آئے. تو یہ معنی یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر واجب سنت سے مراد یہ چونکہ واجب سے نچلا درجہ جو ہے اس کو سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے تعبیر کر دی. ٹھیک ہو گیا.